بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اقصا پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی کا اور آج بھی اقصا پہ مر مٹنے کا جذبہ قلبی کا اور آج بھی میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا، کچھ بھی ہے اقصا سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آج بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی شکر گزار ہوں قبلہ صفی بشیر چشتی جی تک اقبال ہو کہ جن کے توسط سے مجھے آج یہاں آپ کے سامنے سبق عرض کرنے کی سعادت ملی۔ اللہ کریم حضرت کا سایہ ان کی بزم پر، ان کے آل پر دراز فرمائے اور بزم کے دیگر ناظرہ حضرات اللہ تعالیٰ ان کے آوازوں میں برکت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اس گھر میں محفل رکھی گئی اللہ تعالیٰ اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ بات کافی دنوں سے میرے دل میں تھی، یہ صوفی بشیر صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے، یہ مجھ کمینے کو عزت دیتے ہیں جبکہ لائق تو نہیں ہوں کہ مجھے بیان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن کی لاج رکھے۔ آج بھی تو بگاڑ میں میرا بیان تھا، لیکن حضرت کے حکم پر میں نے وہاں ایک قاری صاحب کو بھیجا بیان کے لیے، حضرت کے حکم پر میں یہاں پر آیا۔ حضرت کی محبتیں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اللہ کریم ان کو اس کی جزائے خیر دے اور ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر گناہگاروں کے سردار کو اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ تیرے شیر مدینہ کی قسم۔ یہ آیت مکی تھی کیونکہ حضور مکی میں تشریف فرما تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے شیر مکی کی قسم، اب نبی پاک مدینے میں ہے تو یہ قسم مدینے کی ہو گئی۔ محبوبہ تیرے شیر مدینے کی قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر اور حضور کا روزہ کیسا ہے؟ حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس تشریف فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے روزائے اقدس پر اپنے سر کو رکھ کر رو رہے ہیں، حضور سے باتیں کر رہے ہیں۔ شمر نے آ کر ایوب انصاری کو جھنجھوڑا، کہا ایوب پاگل ہو گئے ہو، پتھروں سے بات کر رہے ہو، مٹی کے ڈھیر سے معاذ اللہ بات کر رہے ہو۔
حضرت ایوب انصاری نے جلال بڑے انداز میں کہا اے شمر یہ پتھر نہیں ہے، یہ میرے آقا کا روزہ ہے، میرے آقا کا انتقال نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر حضور کو آلے دل سنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے غلاموں کی کس طرح سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ منورہ میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں آپ کا دیدار بہت کر لیا، خواب میں بہت دیدار ملا ہے آپ کا، یا رسول اللہ بڑے دور سے آیا ہوں، آج آپ کا دست مبارک چلنا چاہتا ہوں، آپ کا ہاتھ مبارک چلنا چاہتا ہوں۔ احمد رفاعی کا عشق رسول دیکھیں، احمد رفاعی حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں روزے سے ہاتھ مبارک باہر آیا، احمد رفاعی نے ساتھ کو چلو۔ یہ عشق رسول کا احمد رفاعی کا۔ اب عشق اعلیٰ حضرت دیکھیے، عشق اعلیٰ حضرت میں کیسا عشق رسول تھا۔ کیا اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ گئے، حضور کے روزے پر گئے، روزے پر جا کر جب واپسی لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے ہے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو پاس نہ میری کوئی خیال نہ آیا۔ پھر کہتے ہیں ارے اے رضا میرے دل کا پتا چلا تھا مشکل، درے روزے مقابل یہ نہ پوچھو کہ کیسا پایا، یہ نہ پوچھو کہ کیسا پایا میرے دل کو۔ اب اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا روزہ بہت ہو گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت نبی پاک کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اب دیدار نہیں ہو رہا، چلتے چلتے حضور کا دیدار کر لیتا ہوں۔ جب چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں حضور کے دیدار کی وجہ سے چلا جاؤں، میری نظر اپنے اوقات کا۔ کون کہہ رہا ہے کہ میری نظر اپنی اوقات پر پڑی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میری نظر اپنی اوقات پر پڑی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لاکھوں قدسی کام خود خدمت پر ہے، لاکھوں قدسی کام خدمت پر ہے، لاکھوں قدسی گرد مزار ہے۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، فرمایا رضا تجھے کوئی کیسے پوچھے گا، یہاں تو لاکھوں قدسی گرد مزار ہے۔ کچھ فرشتے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں، کچھ ابھی انتظار میں گھوم رہے ہیں، رضا تیری بات کو کوئی کیا پوچھے۔ یہ عشق اعلیٰ حضرت تھا، عشق رسول۔ آج بھی اگر عشق رسول کے ساتھ مدینہ منورہ میں جائے، بے اولاد جاتا ہے تو اللہ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بدبخت جاتا ہے اللہ اس کو ایک بخت بنا دیتا ہے۔ لیکن بات ہے عشق رسول کی، عشق رسول کا سرما پہن کر اگر جائیں، عشق رسول کا چشمہ پہن کر اگر جائیں تو حضور کے جلوے آج بھی عام ہیں۔ کسی نے کہا نا بڑے بڑے نصیب سے ہم قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچ گئے دلے یار تک نہ پہنچے، کیونکہ یار کی جو نظریں ہیں وہ ہمارے دل پر لگی ہیں، یار کی نظریں ہمارے دل پر لگی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مولانا جامی نے کیا۔ بیان کے اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ مولانا جامی نے کیسا عشق کیا حضور سے؟ کلام لکھتے ہیں کہ یہ کلام جا کر حضور کو سنا۔
یہ کلام لکھا ہے، ارادہ حضور کی بارگاہ میں آنے کا کیا، حضور وہاں کے گورنر کے خواب میں تشریف لائے، تشریف لا کر حضور نے فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے، نام جامی ہے، اس کو مدینے میں آنے نہ دینا، نام جامی ہے، مدینے میں آنے اسے نہ دینا۔ مولانا جامی جب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں راستے سے آ رہا ہے، فلاں راستے سے آ رہا ہے۔ مولانا جامی کو روک دیا گیا۔ مولانا جامی عاشق رسول تھا، وہ دوسرے راستے سے آنے لگا۔ حضور دوبارہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا اب دوسرے راستے سے آ رہا ہے، وہاں سے بھی روک دو۔ سوچیں مولانا جامی کے صدقے میں اس گورنر کو بار بار حضور کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، عاشق کے صدقے میں دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ مولانا جامی چونکہ عاشق رسول تھے، مولانا جامی ہارے نہیں، سارے راستے بند ہو گئے۔ اب لکڑارے کو پکڑا، کہا آپ لکڑیاں مدینے لے کر جا رہے ہیں، مجھ سے خرچہ لے لو، مجھے لکڑیوں کے اندر باندھ کے لے کر جا۔ کسی نے لکڑیوں کا لکھا، کسی نے پیٹی کا لکھا۔ مولانا جامی لکڑیوں کے بیچ میں ہے۔ اب حضور خواب میں تشریف لائے گورنر کے، فرمایا اب ہوشیار ہو جاؤ، اب بڑے اہتمام کے ساتھ آ رہا ہے، اب بڑے اہتمام کے ساتھ جامی آ رہا ہے۔ مولانا جامی کو جب لکڑیوں کے بیچ سے نکال کر گورنر نے جیل میں بند کر دیا، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا تو نے میرے جامی کو جیل میں قید کیوں کیا؟ یا رسول اللہ، آپ نے بھی منع فرمایا تھا کہ جامی کو مدینے آنے نہ دینا۔ حضور نے فرمایا جامی کو مستاق نہیں تھا، جامی کو مدینے آنے اس لیے نہیں دے رہا تھا، اگر جامی مدینے آ کر جو کلام اس نے لکھا تھا مدینے میں پڑھتا تو مجھے روزے سے باہر آتے سے مسافہ کرنا پڑتا، روزے سے باہر آتا ان سے ملاقات کرنی پڑتی۔ آج بھی اگر کوئی عشق رسول کے ساتھ، بلکہ مدینہ منورہ تو اپنی جگہ پر ہے، ورا الورا ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی حضور کو یاد کرے تو حضور کی شفاعت اس کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے۔ حضور کی شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی سے یاد کرے۔ ایک شخص بڑے پریشانی تھا، بڑا پریشانی کے عالم میں درود پڑھتا عشق رسول بنانے کا ایک طریقہ، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ قرضہ بڑھ گیا ہے، قرض کا تقاضا کر رہے ہیں، عزت میں بل پڑی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فلاں بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، پیغام دے کے نبی پاک نے فرمایا ہے میرا قرضہ ادا کرو۔ پریشان ہو گیا، میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، کیسے جا کر اس کو کہوں، کیسے جا کر کہوں؟ دوبارہ پریشانی کی حالت میں دوسری رات میں سو گیا۔ حضور نے فرمایا گئے نہیں، یا رسول اللہ کوئی ثبوت نہیں، وہ ثبوت مانگے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو کہو کہ تم جو درود پڑھتے ہو اس کی تعداد اللہ رسول کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اتنی تعداد میں تم درود پڑھتے ہو، اس نے فرمایا درود قبول کر لیا ہے، میرا قرضہ ادا کرو۔ حضور یوں اپنے غلاموں کی سنتے ہیں، اگر کوئی پریشان بھی ہو یاد رکھیے گا عشق رسول اگر بنانا ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی لائے ہے، نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہا کریں، تعویذ ہر بلا ہے درود و سلام، ہر درد کی دوا ہے درود و سلام۔ درود پاک پڑھیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اس غیب بتانے والے نبی پر۔
پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک مسجد اقصی میں درود و سلام چلتا رہا، مجال تھی کہ کافر اس پر حملہ بھی۔ حضور غوث پاک کے دور میں جب مسجد اقصی کے لیے اورنگزیب بادشاہ نے منبر بنایا، منبر بنانے کے بعد اورنگزیب بادشاہ نے کہا اب مسجد اقصی کے چاروں طرف صفائی کی جائے۔ صفائی کرنے کے بعد اس اورنگزیب بادشاہ کے بنائے ہوئے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا جا رہا ہے۔ خطبہ دینے سے پہلے جب صفائی کی گئی، غوث پاک کے شاگردوں سے کہا گیا، اس وقت صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے، غوث پاک کے شاگردوں سے کہا گیا کہ اذان دو، لیکن اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا۔ آج لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ محمد رضا۔ میں نے کہا حضور پر صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم تو خود رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ فرمایا کوئی وقت نہیں فرمایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا مسجد اقصی کے اندر جب جب درود و سلام کی آوازیں گونجتی رہی، گستاخ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ جس مسجد اقصی کے اندر درود و سلام پڑھا گیا، جس مسجد اقصی کے اندر غوث پاک کے آدھے سے زیادہ شاگردوں نے قربانیاں دی، آج وہ مسجد اقصی ہمیں پکار رہی ہے۔ وہ مسجد اقصی ہمیں پکار رہی ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہمیں پکار رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، کون ہے جو مسجد اقصی کے لیے کھڑا ہے؟ لیکن پاکستان کے نام نہاد حکمران غیرت کی گولیاں تک نہیں کھا رہے ہیں۔